جس گھر میں توحید کی حفاظت نہ کی جائے اور جس گھر کے بچوں کے گلے میں تعویذ پہنایا جائے اور غیر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جانے لگے، اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا ہے. یہ یاد رکھو میرے بھائی. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو نہیں ملایا، انہوں نے کسی طریقے کا شرک نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو امن اور چین کی زندگی گزاریں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے، اللہ کے یہاں کامیابی پانے والے ہیں. ماں بڑے فخر سے کہتی ہے صاحب میری بہو تو لاکھوں میں ایک ہے. میں کہتا ہوں تیری بہو لاکھوں میں ایک نہ رہے، کروڑوں میں ایک نہ رہے، ہزاروں میں ایک رہے، مگر دیندار رہے، وہ زیادہ بہتر ہے. اے میری ماں، تیرے گھر کے سکون کے لیے دیندار بہو کا ہونا ضروری ہے. آپ نماز کا ماحول بنائیے گھر میں، آپ نماز کا ٹائم ہو ایسا ماحول بنائیے کہ آٹومیٹک سب لوگ تیاری کرنے لگے نماز کا ٹائم ہو گیا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اماں کہتی لاؤ بیٹی وضو کا پانی لاؤ، ہم وضو کر لیں نماز پڑھ لیں. اماں کو خالی نماز کی ضرورت ہے، بیٹیوں کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے اللہ سے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، مجھے نماز کا پابند بنا دے، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی تو نماز کا پابند بنا دے. آج کا ہمارا جو موضوع ہے بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور اس کا تعلق یہاں بیٹھے ہر انسان سے ہے. اس کا تعلق مردوں سے بھی ہے اور اس موضوع کا تعلق عورتوں سے بھی ہے، کیونکہ ہم سب کہیں نہ کہیں ایک فیملی کے ممبر ہیں. ہم کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بھائی ہیں. ہماری عورتیں کسی کی بیوی ہیں، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، اور انہی رشتوں سے مل کر کے بنتا ہے گھر، اور گھروں سے مل کر کے بنتا ہے سماج اور معاشرہ اور سوسائٹی. لیکن ہم اور آپ ایک بات یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج اگر ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے سکون. گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، گھروں کے اندر برکت نہیں ہے. بھائی انسان دنیا کی ٹینشنوں سے الجھنے کے بعد جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو اسے کیا چاہیے؟ اسے سکون چاہیے. انسان کا گھر اس کے دل کے سکون کا گہوارہ ہوتا ہے. لیکن انسان کو اگر گھر میں بھی سکون نہ ملے، بزنس کی ٹینشن، کاروبار کی ٹینشن، پالیٹکس کی ٹینشن، سماج اور معاشرے میں ہونے والے تمام پریشانیوں کی ٹینشن لے کر کے جب ایک انسان گھر جائے اور گھر جانے کے بعد دیکھے کہ اولاد نافرمان ہے، گھر جا کر کے دیکھے کہ بیوی بات نہیں مان رہی ہے، گھر جا کے دیکھے کہ بھائی کا بھائی سے کلیش ہو رہا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے، گھر جا کے دیکھے کہ ساس اور بہو میں تو میں ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان کو سکون تو نہیں مل سکتا میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. انسان کو سکون اس کے گھر سے ملتا ہے. قرآن کریم کے 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. تمہیں دنیا میں کہیں سکون ملے نہ ملے، تمہارے گھروں کے اندر سکون ملتا ہے. تم دنیا کی ٹینشن سے، دنیا کی پریشانیوں سے اداس ہو کر، پریشان ہو کر جب اپنے گھر جاتے ہو، بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتے ہو، بچوں کی کھلکھلاہٹ دیکھتے ہو، ماں کی دعائیں تم کو ملتی ہے، باپ کا پیار تم کو ملتا ہے، تو تمہارے دل کو سکون مل جاتا ہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ نے تو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، مگر فیکٹ یہ ہے، ریئلٹی یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں سب ہے، سکون نہیں ہے. ایک زمانہ تھا ہمارے گھر کچے ہوا کرتے تھے، ہمارے گھروں پہ چھپر ہوتے تھے، ٹائلز نہیں تھے، ماربل نہیں تھے، یہ خوبصورت پینٹ نہیں تھے، اے سی نہیں لگے تھے گھروں میں، زمانے کی سہولتیں نہیں تھیں. مگر کیا مجال تھی کہ باپ بیٹے کو ڈانٹ دے تو بیٹا پلٹ کے جواب دیتے. کیا مجال تھی کہ ساس اور بہو کے درمیان کبھی یہ نوبت آ جائے کہ بہو کہے کہ میں نہیں رہوں گی ان کے ساتھ. اس زمانے میں پیسے کم تھے، کاروبار کے ذرائع کم تھے، مگر گھروں کے اندر میرے بھائیوں سکون تھا.
بڑے کا احترام تھا, چھوٹے سے پیار تھا, ماں کی دعائیں تھیں, بزرگوں کی شفقت تھی. آج ہمارے گھروں سے یہ سب چیزیں مٹ رہی ہیں میرے بھائی. کیا یہ غور کرنے کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں کہ گھروں کا سکون کیوں جا رہا ہے اور اس کو واپس لانے کا راستہ کیا ہے؟ گھروں میں سکون کیسے آئے گا؟ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. میں بہت ہی پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا, اور کچھ چیزیں میں نوٹ کر کے آیا ہوں کہ وہ کون سے ایسے راستے ہیں, وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے گھروں کا کھویا ہوا سکون واپس لا سکتے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے. بس میرے بھائیوں, ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان کی سب سے بڑی پونجی کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے. مسلمان کی سب سے بڑی اس کی کیپٹل کیا ہے؟ اس کی توحید ہے. اگر ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے لیکن توحید نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, تو دنیا کے اعتبار سے ہمارا گھر ایک بہترین گھر بن بھی جائے, ایک لگزریس لائف ہم گزار بھی لیں, یا دنیا کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہمارے گھروں میں پیسے آ جائیں, سب کچھ آ جائے, لیکن جو سکون ہے وہ نہیں آئے گا. اس لیے کہ شریعت کہتی ہے کہ جب تک گھر کی بنیاد توحید پر نہ ہو, ایمان پر نہ ہو, گھر میں سکون نہیں آ سکتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 109 میں فرمایا, افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ, جو انسان اپنے گھر کی بنیاد اللہ کے تقوی کے اوپر رکھتا ہے, ورضوان, اور اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پر رکھتا ہے, خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم. فرمایا یہ بتاؤ کہ وہ بہتر ہے یا وہ انسان بہتر ہے جو اپنے گھر کی بنیاد جہنم کی آگ کے اوپر رکھتا ہے؟ جس گھر کی بنیاد بے ایمانی پر ہو, جس گھر کی بنیاد کفر کے اوپر ہو, جس گھر کی بنیاد شرک کے اوپر ہو, جس گھروں میں غیر اللہ, جس گھر میں غیر اللہ کی عظمت کے ترانے گائے جاتے ہو, اس گھر میں میرے بھائیوں سکون نہیں آ سکتا. یہ پہلا پوائنٹ ہے, نوٹ کر لو. گھر میں سکون چاہیے تو گھر میں توحید ہونا, گھر میں ایمان ہونا, گھر کے سارے لوگوں کا عقیدہ صحیح ہونا. آج ہمارے یہاں معاف کرنا, میں تو بھائی گڈھے کے علاقے میں بیٹھا ہوں, یہ علاقہ تو ہمارے اہل توحید کا علاقہ مانا جاتا ہے کہ صاحب یہاں کے لوگ قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں, مگر آپ کے اس علاقے میں بھی مجھے بعض لوگوں کے گلوں میں کالے تعویذ ملے ہیں, مجھے بعض لوگوں کے گلوں میں تعویذ اور گنڈے نظر آئے ہیں, مجھے بعض عورتوں کے یہاں توہم اور غلط عقیدے پائے جا رہے ہیں. آپ کی سوسائٹی میں بھی کہیں نہ کہیں تو تربیت کمزور پڑ رہی ہے, کہیں نہ کہیں تو ایمان کی رسی ڈھیلی پڑ رہی ہے, ورنہ ہم نے اپنے نبی سے جو سیکھا ہے کہ بچوں کو بچپن سے توحید اور ایمان سکھایا جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم ہے, 12 بیٹے ہیں ان کے, 12 بیٹے اپنے باپ کی چارپائی کو گھیر کے کھڑے ہوئے ہیں. یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جا رہے ہیں. جائیداد کی وصیت نہیں, پراپرٹی کی وصیت نہیں, مال کی وصیت نہیں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یاد کرو جب یعقوب کا آخری ٹائم تھا اور یعقوب اپنے بچوں سے کہہ کے جا رہے تھے, تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. 12 بیٹوں نے بیک زبان کا, ابا جان ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے تھے, جس کی عبادت ہمارے باپ دادا ابراہیم کرتے تھے, اسماعیل کرتے تھے, اسحاق کرتے تھے. اے ابا جان ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے, مرتے دم تک اسی کی عبادت کریں گے. حضرت یعقوب کو اپنے بچوں کے توحید کی فکر. آپ کو فکر ہے؟ آپ تو نبی نہیں ہے نا, یعقوب تو نبی ہیں, ان کو تو سوچنا چاہیے میں تو نبی ہوں, میرے بچے توحید پر نہیں رہیں گے تو کون رہے گا. مگر مرنے کے ٹائم, انتقال کے ٹائم بچوں کو وصیت کر کے جا رہے, بچوں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. میرے بھائیوں, جس گھر میں توحید کی حفاظت نہ کی جائے, جس گھر کی بیٹیاں جا کر کے قبروں پر سجدے کریں, اور جس گھر کے بچوں کے گلے میں تعویذ پہنایا جائے, اور جن گھروں میں بدعقیدگی اور توہمات آ جائے اور غیر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جانے لگے, اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا ہے. یہ یاد رکھو میرے بھائی, سکون تو توحید سے آئے گا, امن تو توحید سے آئے گا, شانتی تو توحید سے آئے گی.
اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو نہیں ملایا, انہوں نے کسی طریقے کا شرک نہیں کیا, یہی وہ لوگ ہیں جو امن اور چین کی زندگی گزاریں گے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے, اللہ کے یہاں کامیابی پانے والے ہیں. تو پہلی چیز نوٹ کر لو, گھر میں سکون لانا ہے, ایمان اور توحید کو اپنے گھر میں لاؤ میرے بھائی. دوسری چیز, گھر بنتا ہے گھر والی سے, گھر بنتا ہے عورت سے. ہم اور آپ ضرور گھر میں رہتے ہیں, مگر کتنا ٹائم؟ کام کے ٹائم باہر ہیں, جاب کے ٹائم باہر ہے, کمانے کے ٹائم باہر ہے, رات میں سونے کے لیے گھر میں آئے. ہمارے 24 گھنٹوں میں ہم نے 10 گھنٹے گھر میں گزارے, 12 گھنٹے گھر میں گزارے. عورت کا معاملہ الٹا ہے, وہ 24 گھنٹے میں مشکل سے 2 گھنٹے باہر گزارتی ہے, 20 گھنٹے 22 گھنٹے وہ گھر میں رہتی ہے. تو گھر کی ملکہ تو عورت ہے, اور گھر میں سکون لانا ہے تو گھر والی کا نیک ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے سورہ روم کے اندر وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم أَزْوَاجًا. میرے بندو, ہماری بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے, ہم نے تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اپنی بیویوں کے ذریعے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور ہم نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی. بیوی ایسی ہو جو آپ کو سکون دے. اور ظاہر ہے یہ ڈیسائیڈ کب کیا جائے گا؟ یہ شادی کے پہلے ڈیسائیڈ کیا جائے گا, رشتہ دیکھنے کے ٹائم ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ ہمیں کیسی بیوی گھر میں لانا ہے. خوبصورتی آپ نے دیکھ لی, پڑھائی لکھائی آپ نے دیکھ لی, بھئی ہم بہو گھر میں لا رہے ہیں, کتنا پڑھی ہے پوچھ لیا ہم نے, دیکھ لیا کتنی خوبصورت ہے, خاندان کا پتہ کر لیا خاندان بہت اچھا ہے, مال بھی دیکھ لیا کتنا مال اس کے باپ کے پاس ہے, کتنی پیسے والی ہے, سب دیکھ لیا ہم نے. دین کہاں ہے میرے بھائی؟ دین سب سے لاسٹ میں. دین ہے تو ہے, نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں تو بھائی خوبصورت بہو چاہیے. یہ آج ہمارا, میں سماج کی حقیقت بتا رہا ہوں, یہ معیار ہے ہمارے سماج کا. ماں بڑے فخر سے کہتی ہے صاحب میری بہو تو لاکھوں میں ایک ہے. میں کہتا ہوں تیری بہو لاکھوں میں ایک نہ رہے, کروڑوں میں ایک نہ رہے, ہزاروں میں ایک رہے, مگر دیندار رہے, وہ زیادہ بہتر ہے. اے میری ماں, تیرے گھر کے سکون کے لیے دیندار بہو کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے, عورت کی شادی ہوتی ہے, 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں. مال دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, خاندان دیکھا جاتا ہے, اور دینداری دیکھی جاتی ہے. علماء کہتے ہیں یہ جو 4 چیزوں کا نام لیا نبی نے, یہ 4 چیزیں ٹرینڈ میں تھی اس وقت. عرب میں یہ 4 چیزیں ٹرینڈ میں تھیں. یہودی مال دیکھتے تھے, عیسائی خوبصورتی دیکھتے تھے, اور عرب کے لوگ خاندان دیکھتے تھے. اسلام نے آ کر کے کہا کہ یہ تینوں چیزیں سائڈ میں رکھو, پہلے دین دیکھو. اللہ کے نبی نے کہا یہ 4 چیزیں ٹرینڈ میں ہیں, لیکن مسلمان کس کو اپنائے گا؟ فرمایا فظفر بذات الدین, دینداری کو ترجیح دو, دیندار عورت کو گھر میں لے کے آ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. جب دیندار بہو آپ گھر میں لائیں گے, دیندار بیوی گھر میں لائیں گے, گھر میں سکون آئے گا میرے بھائیو. اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ای النساء خیر, کون سی عورت سب سے بہترین عورت ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسها ومالہ بما یکرہ. آپ نے فرمایا کہ بہترین عورت کی 3 نشانی ہیں. پہلی نشانی یہ ہے التی تسرہ اذا نظر, جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. شوہر جب گھر میں آئے, بیوی اپنے آپ کو اتنا مینٹین کر کے رکھے کہ شوہر اپنی بیوی کو مسکراتا ہوا دیکھ کر کے اپنے سارے غم بھول جائے. ہماری مائیں بہنیں, ہماری خواتین معاف کریں مجھے, آج اس بات کی تو شکایت ہے کہ ہمارے شوہروں کا جو ہے باہر ٹائم زیادہ گزرتا ہے, گھر میں وہ نہیں آنا چاہتے, گھر میں ٹائم کم دیتے ہیں. کبھی آپ نے اس پر بھی غور کیا کہ وہ ٹائم کم کیوں دیتے ہیں؟ آپ ایسا اسیر بنا لو اپنا, ایسا اپنا محبوب بنا لو اپنے شوہروں کو, تمہیں چھوڑ کے جانا نہ چاہیں. میں کہتا ہوں کہ ہماری عورتیں کہیں فنکشن میں جانا ہو, کہیں شادی میں جانا ہو, کہیں کسی پروگرام میں جانا ہو, کیا سجتی ہیں, کیا سنورتی ہیں, کیا میک اپ ہے. مجھے تو میک اپ آئٹمس کے نام نہیں معلوم ہے, کتنی طریقے کی کریم آتی ہے, کتنے طریقے کا پلاسٹر ہوتا ہے, لیکن وہ سارا میک اپ دوسروں کے لیے. شوہر کے لیے کبھی سجنا, شوہر کے لیے بال میں کنگھی کرنا, خوشبو لگانا بھی نہیں چاہتی ہیں. التی تسرہ اذا نظر, اللہ کے نبی فرما رہے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے, بیوی بہترین بیوی وہ ہے.
دوسری پہچان وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور جب شوہر کوئی حکم دے تو اس کی بات مانے، شوہر کی فرما بردار ہو، اس کے اندر شوہر کی بات ماننے کا جذبہ ہو، منوانے کا جذبہ اور اپنی انگلی پر نچانے کا جذبہ نہ ہو، شوہر کی بات ماننے کا جذبہ ہو۔ اور تیسری چیز وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا، اور اپنی ذات کے بارے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ شوہر نے بول دیا وہاں نہیں جانا، شوہر نے بول دیا کہ یہ کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا، اپنی ذات کے بارے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ اور اپنے شوہر کے مال کے، کبھی شوہر کا اے ٹی ایم کارڈ ہاتھ لگ گیا تو اب خوب شاپنگ ہو رہی ہے، آج تو چانس ملا ہے، شوہر کا فون پے کا پن معلوم ہو گیا تو خوب پیسے دھڑلے سے جو شاپنگ ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر کما کے لاتا ہے تو اس کی محنت کی قدر ہونی چاہیے، اس کے محنت کی قدر ہونی چاہیے، اس کے پیسے کو گلچھرے کی طرح اڑانا نہیں چاہیے، اس کے مال کی حفاظت کرنا چاہیے۔ یہ بہترین عورت کی نشانی ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور آگے بڑھیے، گھر میں سکون لانا ہے تو تیسری چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایک دوسرے کی مدد کا، ایک دوسرے کے تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے۔ زندگی کوئی نوکری نہیں ہے کہ جہاں شوہر باس و بیوی ملازمہ ہے، نہیں، زندگی کی گاڑی میں شوہر بیوی ایک دوسرے کے مددگار ہونے چاہیے، سپورٹر ہونے چاہیے۔ جہاں بیوی کو کسی کام میں سپورٹ کی ضرورت تو شوہر سپورٹ کر دے، جہاں شوہر کو کسی سپورٹ کی ضرورت تو بیوی سپورٹ کر دے، حد میں رہ کے، جائز حد میں رہ کے سپورٹ کا جذبہ ہو۔ اللہ کے نبی گھر میں رہتے تھے، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تو کیا کرتے تھے؟ بھائی اللہ کے نبی کون ہے؟ VIP ہے، ویری امپورٹنٹ پرسن ہے نا، آپ سے امپورٹنٹ تو کوئی نہیں ہو سکتا سوسائٹی میں۔ ہمارے یہاں شوہر ذرا سا سماج میں کچھ رسوخ مل جائے تو گھر میں ایسا مونچھوں پہ تاؤ دے کے آتا ہے جیسے وہ گھر، بھائی گھر میں آپ VIP نہیں ہو، باہر ہوں گے MLA، باہر ہوں گے MP، باہر ہوں گے آفیسر، گھر میں آپ ہسبینڈ ہیں، شوہر ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے تھے؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا یکون فی محنت علیہ، اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے تھے اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ فیضا حضرت الصلاۃ، اور جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ سپورٹنگ نیچر تھا اللہ کے نبی کا۔ کبھی آپ کو اگر مشورے کی ضرورت پڑی، آپ کی بیویوں نے مشورہ دیا۔ صلح حدیبیہ کا موقع یاد کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کو لے کے گئے تھے اس سفر میں، اور وہاں جب مشرکین کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا اور یہ طے ہوا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام اب واپس چلے جائیں گے، اس سال عمرہ نہیں کریں گے، وہ جانور بھی لے کے آئے تھے قربانی کا، وہ احرام کی حالت میں آئے تھے، اللہ کے نبی نے کہا جانوروں کی قربانی کر دو، اپنے اپنے بال مڈا دو۔ صحابہ بڑے غصے میں تھے، اس صلح سے صحابہ خوش نہیں تھے۔ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے نہ بال کٹوایا نہ جانوروں کی قربانی کی۔ اب جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میری بات صحابہ نہیں مان رہے تو اللہ کے نبی اداس ہو گئے۔ اداس ہو کر کے جب اپنے خیمے میں آئے تو بیوی ایسی ہونی چاہیے جو شوہر کا چہرہ پڑھ لے، جس کو شوہر کی فیس ریڈنگ آتی ہو۔ چہرہ دیکھا اللہ کے نبی کا، کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، کیوں اداس ہیں آپ؟ کہا ام سلمہ آج پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے میرے صحابہ میری بات نہیں مان رہے ہیں، میں نے حکم دیا جانوروں کی قربانی کر لو، میں نے حکم دیا کہ تم اپنے اپنے بالوں کو کٹوا لو، کوئی کٹوانے کو تیار نہیں، کوئی میری بات ماننے کو تیار نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی بہت آسان طریقہ ہے، آپ کچھ نہ کیجئے، آپ نائی کو بلائیے اور آپ اپنے بالوں کو مڈا لیجئے اور آپ اپنے جانور کی قربانی کر لیجئے، اس کے بعد سارے صحابہ اس پر عمل کر لیں گے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ویسا ہی ہوا، اللہ کے نبی نے اپنے بالوں کو مڈایا، اپنے جانور کی قربانی کی، سارے صحابہ نے فوراً اس پر عمل کیا۔ لیکن غصہ اتنا تھا، صحابہ ایک دوسرے کا بال موڑ رہے تھے تو حضرت ام سلمہ کہتی کہ اتنے غصے میں صحابہ تھے ایسا لگ رہا تھا ایک دوسرے کی گردن کاٹ دیں گے۔ تو یہ گھر میں یہ ہیلپنگ نیچر ہونا چاہیے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے۔ شوہر اگر یہ مزاج بنا کے رکھے کہ صاحب میں ترم کھا ہوں، میں 30 مار کھاؤں، میں گھر میں آؤں تو بالکل مجھے ایک باس کی اور ایک مالک کی حیثیت دی جائے، معاف کرنا، یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ نبی کی سنت کیا ہے؟ سپورٹنگ نیچر۔ اور یہ سپورٹنگ نیچر صرف دنیا کے معاملے میں نہ ہو، دین کے معاملے میں بھی ہو۔ نماز کا ٹائم ہو جائے، بیوی شوہر سے کہے جائیے دیکھیے جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے، رات میں تہجد کی نماز کے لیے بیوی اٹھے تو شوہر کو بھی اٹھائے۔ اور جب ایسا جوڑا اور ایسے کپل ہو جو دین کے لیے ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہو تو نبی نے ایسے کپل کے لیے رحمت کی دعا کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا، اللہ کی رحمت نازل اس مرد کے اوپر
قام من اللیل, جو رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے, وایقظ امرأتہ, اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. اگر بیوی اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے, رش فی وجہہ الماء, تو اپنی بیوی کے چہرے پر پانی ڈال کر کے اٹھاتا ہے. اور اللہ کی رحمت نازل ہو اس عورت کے اوپر جو رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے, اور شوہر اگر اٹھنے سے انکار کر دیتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اٹھاتی ہے. اور ایک کام کی بات بتاؤں آپ کو, تہجد کتنی رکعت ہے؟ 8 رکعت, یعنی ایکسکلوڈنگ وتر, وتر کو لے لو تو 11 رکعت, اس کو چھوڑ کے 8 رکعت. لیکن شوہر اور بیوی اگر رات میں اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں, صرف 2 رکعت, 2 رکعت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ, 15 منٹ, لمبی پڑھیں گے تو. اللہ کے نبی کیا فرماتے, ذرا حدیث سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اذا استيقظ الرجل من الليل, جب انسان رات میں سو کر کے اٹھتا ہے, وايقظ امرأته, اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے, فصليا ركعتين, اور وہ دونوں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. دونوں چاہے تو جماعت بنا کے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن جماعت بنائیں گے تو شوہر آگے کھڑا ہوگا, بیوی پیچھے کھڑی, ساتھ میں ایک دوسرے کے سائیڈ میں کھڑے نہیں. عورت کبھی بھی مرد سے سب میں پیر سے پیر ملا کے کھڑی نہیں ہوگی, مسئلہ یاد رکھیے. اپنا بھی شوہر ہے تو آگے کھڑا ہوگا. اب پوچھے کیوں؟ نماز ہوتی ہے, نماز میں شہوت کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے, اس لیے مرد اور عورت کو ٹچ ہو کر کے نماز میں نہیں کھڑے ہونا ہے. شوہر آگے کھڑا ہوگا, بیوی اگر دونوں چاہیں تو جماعت سے ہی پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نماز. اللہ کے نبی کہتے شوہر اٹھا, بیوی کو اٹھایا, فصلیا رکعتین, 2 رکعت نماز پڑھی, ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا کتب من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, یہ 2 رکعت نماز جب میاں بیوی مل کے پڑھیں گے ان کو اتنا بڑا ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں میں شامل کر دے گا جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے, بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے 22ویں پارے میں کیا ہے, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اللہ تعالیٰ کے جنتی بندے تو وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ 2 رکعت نماز جب میاں بیوی مل کے پڑھتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جاتا ہے. یہ ہے عبادت کے کام میں ایک دوسرے کے سپورٹ کا نتیجہ. رمضان کا مہینہ آیا, آپ کی بیوی تراویح پڑھنے آتی ہے, وہاں کچھ فقراء ہوتے ہیں, کچھ مدرسے والے چندے کے لیے آتے ہیں, آپ بیوی کے کو بھی کچھ پیسے تھما دیجیے. زکات نکالتے ہیں آپ, کچھ پیسے بیوی کو بھی دے دیجیے. کوئی سائلہ آئے, کوئی مانگنے والی آئے, کوئی ضرورت مند آئے, دے دیں. یہ ہے ایک دوسرے کا تعاون, ایک دوسرے کا سپورٹ. یہ سپورٹنگ نیچر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے, دین کے لیے اور دنیا کے لیے. اس سے میرے بھائیوں گھر میں سکون پیدا ہوگا. اور آگے بڑھیے. چوتھی چیز, گھر کے اندر اگر سکون پیدا کرنا ہے تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھنا ہوگا. شوہر کی کوئی عیب کی بات, کوئی اندرونی بات بیوی خبردار دوسروں کو نہ بتائے, اور بیوی کے کوئی عیب کی بات شوہر کسی کو نہ بتائے. یہ دنیا کا سب سے قریبی رشتہ ہے میاں بیوی کا. اس سے زیادہ کلوز کوئی رشتہ نہیں ہے, اس سے زیادہ کوئی پرائیویسی والا رشتہ نہیں ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب میاں بیوی کا تذکرہ کیا تو کیا فرمایا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ لباس ڈھانکتا ہے, کور کرتا ہے, ہمارے عیب پر پردہ ڈالتا ہے, ہماری عزت کو چھپاتا ہے. مرد عورت کی عزت پر پردہ ڈالتا ہے, عورت مرد کی عزت پر پردہ ڈالتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا ہے کہ میاں بیوی اپنے پرائیویٹ مومنٹس کو کہیں شیئر نہ کریں, اپنے آپس کے تعلق کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں. میاں بیوی اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں, یہ بہت بڑی خیانت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے بڑا امانت میں خیانت کرنے والا انسان وہی ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے, اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے, اور پھر دونوں ایک دوسرے کے راز کو شیئر کرتے ہیں, ایک دوسرے کے راز کو دوسروں کو بتاتے ہیں. میاں بیوی اپنی اس پرائیویٹ لائف کو پرائیویٹ رکھے. اور آگے بڑھیے. 5ویں چیز, گھر کے اندر سکون پیدا کرنا ہے, گھر کے اندر سکون لانا ہے تو ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت پر بھی توجہ دینا پڑے گا. ماں باپ کو اپنے بچوں کا خیال کرنا پڑے گا, بچہ کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. حضرت مریم, ان کو ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام پرورش کر رہے ہیں, اور کہاں پرورش کرتے ہیں؟ مسجد کے اندر کرتے ہیں. اور مسجد کے اندر بھی جو محراب ہوتی ہے, محراب کے پاس حضرت زکریا رہتے ہیں, اور وہیں پر ان کی بھانجی مریم رہتی ہیں. مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل آ جاتا ہے. حضرت زکریا سوال کرتے ہیں, قال یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب کہ ایک گارجین کی ذمہ داری ہے, ایک باپ کی ذمہ داری ہے, ایک ماں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں پر نظر رکھے. تو کہاں گئی تھی, تو کہاں گیا تھا, یہ کہاں سے تیرے پاس آیا, یہ سوال کرنا ایک گارجین کا حق ہے.
اولاد اگر بگڑ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ماں باپ بھی اس کے ذمہ دار ہے میرے بھائی. بچوں کا ذہن بنانے میں ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. کبھی آپ غور کیجئے گا, اگر ماں باپ کی عادت ہے دعاؤں کے پڑھنے کی, بچے کو نہ سکھائے تبھی بچوں کو دعا یاد ہو جاتی ہے. میں نے ایک 4-5 سال کے بچے کو, آپ کے مہاراشٹر میں ایک جگہ پڑتی ہے شولاپور, زیادہ دور نہیں ہے, آپ جا سکتے ہیں, حیدرآباد سے قریب ہے شولاپور. شولاپور میں ایک جماعت کے ذمہ دار ہیں, ان کے گھر میں ایک مرتبہ گیا. ان کا مشکل سے 5-6 سال کا ان کا پوتا تھا, اس کو پوری سورہ ملک یاد تھی. 29ویں پارے کی پہلی سورت سورہ ملک یاد تھی. سورہ ملک لمبی ہے بھائی, 2.5 پیج کی سورت ہے, اچھے بڑوں کو یاد نہیں ہوگی. 6 سال کے بچے کو یاد تھی. میں نے پوچھا بیٹا تجھے کیسے یاد ہوئی؟ بولا دادا پڑھتے ہیں رات میں سونے کے ٹائم, سن کے یاد ہوئی. بچوں کی تربیت کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے ان کے ذہن و دماغ پر میرے بھائی. بچے آپ کیا کہتے ہیں اس کو بعد میں فالو کرتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں اس کو پہلے فالو کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ, ماں باپ بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں, ماں باپ بچے کو کرسچن بنا دیتے ہیں, ماں باپ بچے کو مجوسی بنا دیتے ہیں. اور آج مجھے کہنے دیجئے, مسلمان کے بچے آج کرسچن ہو رہے ہیں, مسلمان کے بچے آج مشرک ہو رہے ہیں, ان کے ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے. اسٹینڈرڈ ایجوکیشن دلانے کے لیے بچے کو کہاں ڈالا؟ کانوینٹ میں ڈالا. اسٹینڈرڈ ایجوکیشن دلانے کے لیے کہاں ڈالا؟ شہر کے سب سے مہنگے اسکول میں ڈالا. جہاں شروعات ہو رہی ہے غیر اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر, جہاں شروعات ہو رہی ہے مشرکانہ پریئر کے ذریعے, وہاں ہمارا بچہ پڑھ کے تعلیم حاصل کر رہا ہے. میرے بھائی ایسی تعلیم حاصل کر کے بچہ کچھ بن بھی جائے تو کیا مطلب ہے جس تعلیم میں میرے بچے کو مشرک بنا دیا جائے. ماں باپ یہودی بناتے ہیں, ماں باپ مشرک بناتے ہیں, ماں باپ مجوسی بناتے ہیں. تو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں میرے بھائی, ٹائم نکالے اپنے بچوں کے لیے. بچہ یوٹیوب دیکھتا ہے, کبھی آپ بھی یوٹیوب دیکھے بچہ کیا دیکھ رہا ہے. 4 سال کی بچی آپ کی یوٹیوب کے ویڈیوز پہ کیا دیکھ رہی ہے, کیا اس کے مائنڈ کو کیا بنایا جا رہا ہے, کبھی غور کیجیے آپ. آج افسوس کی بات ہے, ہم بھائی تقریر کر رہے ہیں, تقریر بچے تھوڑی سنتے ہیں یوٹیوب کے اوپر. ہم نظمیں پڑھتے ہیں, بچے نظمیں تھوڑی سنتے ہیں. بچے تو کارٹون دیکھتے ہیں, بچے تو اپنے مطلب کی چیزیں دیکھتے ہیں. اب ان کے مطلب کی چیزوں میں کتنی چالاکی سے زہر گھولا جا رہا ہے, کبھی جا کے ان شارٹ ویڈیوز کو دیکھیے تو بچے دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر. اس پر آپ نظر رکھیے, تلاش کیجئے, پتا کیجئے یوٹیوب پر کچھ ایسے ویڈیوز موجود ہوں جن کا کنٹینٹ اچھا ہو, جو بچوں کے لیے مفید ہو, وہ کنٹینٹ اپنے بچوں کو دکھانے کی کوشش کیجئے. ٹائم دیجئے میرے بھائی, اپنے بچوں کو اپنی زندگی کا فالتو ٹائم نہیں, کریم ٹائم دیجئے. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں, جب کام سے فری ہو گئے, سارے کاموں سے فری ہو گئے, تب 10 منٹ بچوں کو ٹائم دیا. وہ بھی دیا ورنہ وہ لوگ نہیں دیتے. کتنے لوگوں کے بچے ایسے ہیں کہ بچے کب اسکول جاتے, کب آتے, کب ٹیوشن کو جاتے, ماں باپ کو کچھ خبر نہیں. باپ رات میں آیا بستر پہ سو گیا, باپ سویا پڑا ہے تو بچے صبح اسکول چلے گئے, باپ رات میں سونے آیا تو بچے سو چکے ہیں. یعنی ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں گیپنگ پیدا ہو رہی ہے میرے بھائی. عربی کا شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا. ارے یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے ہوں, ذلیل کر کے چلے گئے ہوں. جس کے ماں باپ نہ ہو اور وہ ذلیل ہو رہا ہو, وہ بچہ یتیم نہیں ہے. یتیم کون ہے؟ ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت وبا مشغولا. ارے یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس اپنے بچے کے لیے ٹائم نہیں ہے, جس کے باپ کے پاس اپنے بچے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اولاد کی تربیت پر آپ توجہ دیں میرے بھائیوں, تب آپ کے گھر میں سکون پیدا ہوگا. اسی لیے اللہ قرآن میں جب جہنم کی آگ سے ہمیں بچنے کا حکم دیتا ہے تو کیا فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جس طریقے سے ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے کہ ہم بچ جائیں جہنم سے, ہمیں اپنے بچوں کی بھی فکر ہونی چاہیے میرے بھائیوں. کیوں؟ کیونکہ ہم پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے, ہم پیار کرتے ہیں اپنی فیملی سے. ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں, کہیں اچھی چیز کھانے جاتے ہیں, ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں, ہوٹلوں میں جاتے ہیں, کسی شہر میں گھومنے جاتے ہیں, فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ ہماری فیملی انجوائے کرے. ہم اپنے بچوں کو خروچ آ جائے, ہلکی سی مار آ جائے, ہلکی سی چوٹ آ جائے, ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے, مائیں رونے لگتی ہیں. آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی جہنم کی آگ میں جلے, کیا آپ گوارا کریں گے یا آپ گوارا کریں گی؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو, جس فیملی سے تم اتنا پیار کرتے ہو, اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور آگے بڑھیے. گھر میں سکون پیدا کرنا ہے, گھر میں سکون لانا ہے تو گھر میں نماز کا ماحول پیدا کیجئے. گھر میں ایسا ماحول پیدا کیجئے کہ نماز کا ٹائم ہو تو سارے گھر کے ممبرز نماز کی تیاری کریں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, گھر میں ابا نمازی ہیں, اماں نمازی ہیں, باقی لوگ غائب ہیں. بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں,
رمضان کے بہت سارے ہمارے نمازی رمضان کے بعد ڈھونڈنے سے نظر نہیں آئیں گے, نیٹ ورک نہیں پکڑے گا ان کا, کوریج سے باہر ہو جائیں گے, ملیں گے نہیں آپ کو. کیوں میرے بھائی؟ آپ نماز کا ماحول بنائیے گھر میں, آپ نماز کا ٹائم ہو ایسا ماحول بنائیے کہ آٹومیٹک سب لوگ تیاری کرنے لیں, نماز کا ٹائم ہو گیا. ہمارے کیا ہوتا ہے, نماز کا ٹائم ہوتا ہے, اماں کہتی لاؤ بیٹی وضو کا پانی لاؤ, ہم وضو کر لیں نماز پڑھ لیں. اماں کو خالی نماز کی ضرورت ہے, بیٹیوں کو نماز کی ضرورت نہیں ہے, بچوں کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے اللہ سے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے, مجھے نماز کا پابند بنا دے, ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی تو نماز کا پابند بنا دے. ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری اولاد کو تو نماز کا پابند بنا دے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر صلاۃ المرء صلاتہ فی بیتہ, انسان کی سب سے بہترین نماز اس کے گھر کی نماز ہوتی ہے, الا المکتوبہ, فرض نماز کو چھوڑ کر کے باقی نماز اس کے گھر کی بہتر نماز ہوتی ہے. آپ سنتیں گھر میں پڑھیں, فجر کی نماز آپ پڑھنے آ رہے ہیں سنت گھر میں پڑھیں, آپ نوافل گھر میں پڑھیں تاکہ آپ کے بچے نماز سے انسپائر ہو. میرے بھائی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین, جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو نماز کا حکم دو. واضربوہم علیہا, اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو, ان کو مارو, ان پر سختی کرو کہ چلو بیٹا نماز پڑھو. 10 سال کا نابالغ بچہ, 10 سال کا بچہ ابھی نابالغ ہے, ابھی بالغ نہیں ہے, اس کو اللہ کے نبی مارنے کا حکم دے رہے ہیں. یہ حالت نماز کو لے کر کے آپ کے گھر کی ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے, جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ گھر زندہ ہے, اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے. آج کتنے گھر ہیں مسلمانوں کے جہاں چند بوڑھوں کے علاوہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں, کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں. ہمارے گھر میرے بھائیوں معاف کیجئے گا دنیا کے اعتبار سے شاندار بن گئے, شریعت کے اعتبار سے ہمارے گھر مردہ ہو چکے ہیں, کیونکہ ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں, نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. گھر کا سکون چاہیے تو نماز کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کرو. اور آگے بڑھیے, 7ویں چیز, اگر گھر کا سکون آپ کو واپس لانا ہے, میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کریں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بیوی بہت اچھی ہے لیکن اگر بیوی سے ذرا سی کوتاہی ہوگی بہت بری ہوگی وہ. شوہر بہت اچھا ہے, اگر بیوی کی کوئی ایک فرمائش نہیں پوری کر پائے تو شوہر بہت برا ہو گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے, ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف ہونا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ, خبردار کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے الگ نہ ہو, اپنی بیوی سے الگ نہ ہو. ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر, اگر اسے اپنی بیوی کی کوئی بات اچھی لگتی ہے تو, اگر کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات اچھی لگ رہی ہوگی. بھائی ٹھیک ہے بیوی نے کھانا اچھا نہیں بنایا, چاس دو اسے. ہمارے یہاں ہماری ساس لوگ بھی جو ہوتی ہے اللہ معاف کرے, بہو آئی, اب وہ جو بہو جس نے کبھی زندگی میں کھانا نہیں بنایا تھا, پڑھنے میں پڑھانے میں اور زندگی گزر گئی اس کی, اب وہ بیچاری آئی ہے, اب 10 لوگوں کا 15 لوگوں کا کھانا بنانا ہے اسے. اب اسے ڈھنگ سے دال بنانا نہیں آتا, ڈھنگ سے رائس بنانا نہیں آتا. اب ساس لوگ ایسے موقع پہ کہا کر تانا مارتی ہیں, کیا تیرے باپ نے تیرے کو, کیا تیری ماں نے کیا سکھایا تیرے کو. تانا مارتی ہے مائیں, اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میری بہو میری عزت کیوں نہیں کرتی. ساس یہ چاہتی ہے کہ میری بہو مجھے ماں کا درجہ دے, تو ساس کو بھی چاہیے کہ اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دے. اگر بیٹیوں کے 100 خون معاف ہیں اور بیٹیوں کی خطاؤں کو درگزر کیا جاتا ہے تو بہوؤں کی خطاؤں کو کیوں نہیں درگزر کیا جاتا ہے میرے بھائیوں, کیوں ان کی خوبیوں کو نہیں مانا جاتا ہے. اور شوہروں سے کہنا چاہوں گا اگر آپ کی بیوی کھانا اچھا نہیں بناتی ہے تو ٹھیک ہے نا, تھوڑا کمپرومائز کر لو کھانے کے معاملے میں. بچوں کی تربیت تو اچھی کرتی ہے, تمہارے کپڑے پر پریس تو اچھی کرتی ہے, تمہارے کپڑوں کو اچھا دھلتی تو ہے, تمہارے گھر کو سجا کے تو رکھتی ہے. آپ نے ایک خامی دیکھی, ہزاروں خوبیوں کو آپ نے نظر انداز کر دیا. اس دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے میرے بھائیوں, اس دنیا میں کوئی کمپلیٹ نہیں ہے, کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. پرفیکٹ اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. سب کے اندر کمیاں ہیں, سب کے اندر کوتاہیاں ہیں. ایک دوسرے کی کمیوں کے باوجود ایک دوسرے کو قبول کرنا سیکھو. ہمارے علماء نے وہ حدیث بہت آپ کو سنا دی ہے کہ صاحب عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے, اور ہمارے شوہر حضرات, مرد حضرات اس حدیث کو یاد کر کے بیٹھے ہیں. جب بیوی سے لڑائی ہوتی ہے کہتے چل جا, تجھے تو حدیث میں کہا گیا تو ٹیڑھی پیدا کی گئی ہے, میں تجھ کو کیسے سیدھا کر سکتا ہوں. معاف کیجئے گا یہ حدیث آپ نے اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے, غلط مطلب نکالا ہے آپ نے اس حدیث کا. اس حدیث کا مطلب عورت کو نیچا دکھانا نہیں ہے. یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ عورت کا نیچر الگ ہے. عورت پسلی سے پیدا کی گئی, نازک ہوتی ہے پسلی, پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے توڑ دو گے. عورت نازک ہے, اس کو ہینڈل وتھ کیئر,
کبھی آپ نے دیکھا ہو نا کوریئر والے آتے ہیں, جب اس میں کوئی نازک سامان ہوتا ہے تو باہر لکھا رہتا ہے ہینڈل وتھ کیئر, اس پہ احتیاط لکھا رہتا ہے کہ صاحب اس کو احتیاط سے اٹھاؤ, اس میں نازک چیز ہے. تو عورت کے جذبات کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے کہ وہ پسری سے پیدا کی گئی, اس کو سیدھا کرنا چاہو گے توڑ دو گے. ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھو میرے بھائی. گھر جو ہے نا وہ ڈکٹیٹرشپ سے نہیں چلتا ہے, گھر چلتا ہے ایک دوسرے کے ایموشنز اور جذبات کا لحاظ رکھنے سے. اللہ کے نبی نے کہا اگر تم کو بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات اچھی لگتی ہوگی. اور آگے بڑھیے. گھر کے اندر اگر سکون واپس لانا ہے, گھر کے اندر بڑوں کا احترام ہونا چاہیے. جو بڑا ہے وہ بڑا ہے, اگر بڑا غلط بھی کر رہا ہے تب بھی وہ بڑا ہے. بڑے کی غلط بات نہیں مانیں گے, لیکن بڑے نے اگر کوئی غلط بات بول دی یا کوئی غلط کام کر دیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے کا احترام نہیں کیا جائے گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ذرا سی بات ہو جائے تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کچھ بھی سنا دیتا ہے. بھائی میں نہیں کہتا کہ ہر ٹائم بڑے بھائی کی ہر بات صحیح ہوگی, لیکن اگر بڑے بھائی نے کچھ غلط بھی بول دیا, آپ کو بدتمیزی کا رائٹ کس نے دے دیا؟ اگر باپ نے آپ کے ساتھ کچھ غلط بھی کر دیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ دنیا کا سب سے غلط کام شرک ہے. اگر آپ کے ماں باپ آپ کو شرک کرنے کی حکم دے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے کی تعلیم دے, خبردار ان کی وہ غلط بات مت ماننا, مگر ان کے ساتھ ہمیشہ ادب کا سلوک کرنا, ان کی عزت کرتے رہنا, ان کی رسپیکٹ کرتے رہنا. آج کتنی اولاد ہے باپ سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتی, کتنی بیٹیاں ہیں ماں کی باتوں پر توجہ نہیں دیتی, ماں سے بدتمیزی سے بات کرتی ہیں. یہ مسلمان کے گھر کی پہچان نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر پیار نہ کرے, جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے, اور جو بڑوں کی عزت نہ کرے, بڑوں کا احترام نہ کرے. ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی بتا سکتا ہے ایسا کون سا درخت ہے جس کے پتے سال میں کبھی جھڑتے نہیں ہیں, جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے, اور جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے؟ عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے, وہ کہنے لگے مجھے پتا تھا کہ اللہ کے نبی کھجور کے پیڑ کی بات کر رہے ہیں, مجھے معلوم تھا اللہ کے نبی کے اس سوال کا جواب مجھے پتا تھا, مگر وہاں پر میرے ابا حضرت عمر بھی بیٹھے تھے, وہاں پہ حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے, وہاں بڑے بڑے سینئر صحابہ بیٹھے تھے. مجھے یہ لگا اگر میں نے جواب دے دیا تو یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی, میں خاموش رہ گیا. بعد میں جب میں نے اپنے ابا کو بتایا کہ اے ابا جان مجھے اس سوال کا جواب پتا تھا, تو حضرت عمر نے کہا بیٹا اگر تو بتا دیتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. غور کیجئے میرے بھائیوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے صرف اس لیے خاموشی اختیار کی کہ میرے بڑے موجود ہیں. آج کا کیا معاملہ ہے؟ وہ شاعر کا شعر ہے نا کہ سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں کہ اب بچے پلٹ کر بولتے. آج اگر کوئی بچہ آپ کو کوئی غلط کام کرتا ہوا نظر آ جائے نا, آپ بول دیں تو 4 باتیں وہ آپ کو سنا دے گا. ابھی ایک صاحب بتانے لگے کہ اسی رمضان میں افطار کر کے وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے, دیکھا ایک لڑکا اچھے خاندان کا, اچھے گھر کا لڑکا کنارے لے جا کے سگریٹ کا کش لے رہا ہے. ایسا لگ رہا تھا دن بھر وہ بیچارہ بے چین بنا تھا کہ جلدی سے افطار کا ٹائم تو میں سگریٹ کے کش لوں. آج یہ سگریٹ کے کش لینے والے بچوں سے اور نوجوانوں سے کوئی بوڑھا کہہ دے بیٹا سگریٹ مت پی, تو اس بوڑھے میاں کو 4 باتیں سنا دے گا. سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں کہ اب بچے پلٹ کر بولتے ہیں. یہ کلچر ہمارا ہوتا چلا جا رہا ہے, مگر یہ کلچر اچھا نہیں ہے میرے بھائیو, یہ اسلامک کلچر نہیں ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بڑوں کو بڑائی دی جائے, بڑوں کا احترام کیا جائے, اور چھوٹے اپنی لمٹ میں اپنی حد میں رہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اگر ساس نے کچھ غلط بول بھی دیا اور بہو کو لگا اس کو تکلیف ہوئی, بہو کو میں ایک فارمولا دے رہا ہوں, اگر آپ کی ساس نے آپ کو کچھ غلط بول دیا, آپ کو تکلیف ہو گئی, آپ کچھ مت کرو, بس آپ خاموش ہو جاؤ, ری ایکشن مت دو, پلٹ کے جواب مت دو. 5 بار آپ کی ساس بولے گی, 6ٹھی بار وہ چپ ہو جائے گی. سارے مسئلے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ جب چھوٹے جواب دے دیتے ہیں. میرے بھائیوں بڑوں کا جواب نہ دیا کرو. چھوٹے اگر بڑوں کا احترام کرنا سیکھ لیں تو گھر کے سماج کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے. تو بڑوں کا احترام بہت ضروری ہے میرے بھائیوں, اگر ہم گھر کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب اس کا اپوزٹ ایک اور چیز ہے, بڑوں کا احترام تو کرنا ہے, بڑوں کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے. بڑے چھوٹوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ بڑوں کو بھی اپنے بڑپن کا لحاظ رکھنا چاہیے. اگر بڑے چھوٹوں کی طرح اپنے ذہن کو چھوٹا بنا لیں اور چھوٹوں کی طرح سطحیت پر اتر جائیں اور ہر بات پہ تو میں کرنے لگے, بڑے اپنے وقار کو کھونے لگے, تو یہاں سے بھی مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. چھوٹوں سے پیار کرو میرے بھائی. اگر بڑا بھائی ہے, چھوٹے بھائی نے کچھ غلط کر دیا, اس نے دیکھ لیا, تو بڑے بھائی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کی عیب پر پردہ ڈالے تاکہ چھوٹے بھائی کے دل میں بڑے بھائی کے خلاف نفرت نہ پیدا ہو.
گھر میں دیورانی جیٹھانی ہے, جیٹھانی سینئر ہوتی ہے, دیورانی اس کے بعد آتی ہے. اگر جیٹھانی نے دیورانی کو کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھ لیا, اکیلے میں اصلاح کی کوشش کرے, اس کو ذلیل نہ کرے, ساس کے سامنے, نندوں کے سامنے ذلیل نہ کرے. بڑے بھی چھوٹوں پر پیار کریں, یہ بھی اسلام کا کلچر ہے اور گھر کے سکون کے لیے بھی ضروری. اللہ کے نبی کی تعلیم یہی کہ چھوٹوں سے پیار کیا جائے. اللہ کے نبی بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کے نواسے حسن و حسین آپ کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو کر کے, آپ نماز کی حالت میں, اور آپ کے بچے آپ کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے ہیں, نواسے سوار ہو جاتے ہیں آپ کی پیٹھ کے اوپر. ایک دن آپ نے نماز پڑھائی اور بہت لمبا سجدہ کیا. جب آپ نے سلام پھیرا, صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آج آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا, ہمیں ایسا لگا کہ شاید کوئی معاملہ آ گیا ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی وحی آ گئی ہے. آپ نے فرمایا کچھ ایسا نہیں ہوا تھا, ولکن ابنی ارتحلنی, میرا بیٹا میرے کندھے پر سوار ہو گیا تھا. فکریت ان اؤجلہ حتی یقضی حاجتہ, میں نے سوچا کہ میں جلدی نہ کروں, جب میرا نواسا خود سے میری پیٹھ سے اتر جائے تب میں سجدے سے سر اٹھاؤں. اللہ اکبر. اس اپنے چھوٹے نواسے کے ایموشنز کا خیال اللہ کے نبی نماز کی حالت میں کرتے ہیں. اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں, عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھی اس زمانے میں, اور وہ تو جیسے ہمارے یہاں سیپریٹ پورا حصہ بنایا عورتوں کا, اس زمانے میں سیپریٹ حصہ بھی نہیں بنا, پیچھے عورتوں کی صف لگتی تھی. اب پیچھے عورتوں کی صف لگی ہے, بچے بھی عورتوں کے ساتھ میں آئے ہیں, بچے کو رونے کی آواز آ گئی. اللہ کے نبی اپنی نماز کو شارٹ کر دیتے تھے, جلدی سے سلام پھیر دیتے تھے, اس ماں کی تکلیف کو یاد کر کے جس کا بچہ رو رہا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں سے پیار کرتے تھے میرے بھائی. ایک مرتبہ آپ اپنے نواسے حضرت حسن کو چوم رہے تھے, پیار کر رہے تھے. ایک دیہاتی آدمی آتا ہے, کہتا ہے اے اللہ کے نبی میرے تو 10 بیٹے ہیں, میں نے آج تک اپنے کسی بچے کو چوما نہیں ہے, میں نے آج تک کسی بچے کو پیار نہیں کیا ہے, اور آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے نواسے کو بہت لاڈ پیار کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا او املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ, اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. بچوں سے پیار کرنا, بچوں سے لاڈ کرنا, یہ تو دل میں رحمت کی نشانی ہے, تو رحم کی نشانی ہے. تو چھوٹوں پر رحم کیا کرو میرے بھائی. گھر کے سکون کو برقرار رکھنا ہے, بڑے اپنی سینیورٹی کا خیال رکھیں, چھوٹوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کرے, چھوٹوں پر پیار کا اور رحمت کا برتاؤ کیا کرے. اور آگے بڑھیے. 10ویں چیز, اگر گھر کے اندر سکون لانا ہے میرے بھائیوں تو گھر کے اندر نرمی کا ماحول ہو. حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا عائشہ ارفقی, اے عائشہ تو نرمی سے کام لیا کر, جذبات میں نہ آیا کر, تیش میں نہ آیا کر. اے عائشہ ان اللہ اذا اراد باہل بیت خیرا, جب اللہ تعالیٰ کسی فیملی کے ساتھ, کسی پریوار کے ساتھ, کسی گھر والوں کے ساتھ جب اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, ادخل علیہم الرفقہ, تو اس فیملی کے اندر اللہ تعالیٰ نرمی کو ڈال دیتا ہے. اپنے پریوار کا ماحول ایسا بناؤ کہ لوگ جذباتی نہ ہو جائیں, لوگ تیش میں نہ آ جائیں. اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرو کہ نرمی کا ماحول ہو, سنجیدگی کا ماحول ہو. آپ کے بچے بچیاں بہت جلدی تیش میں نہ آ جائیں, ان کو نرم مزاج بناؤ میرے بھائی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے, یہودیوں کا گزر ہوا, اور یہودی تو کل بھی خبیث تھے, آج بھی خبیث ہیں. یہودیوں نے اللہ کے نبی کو سلام کیا. سلام کیسے کیا؟ ٹونٹ کر کے سلام کیا. سلام ایسے انداز میں کیا کہ وہ سلام کم تھا اور گالی زیادہ تھی. کہا السلام علیکم, السلام علیکم, اے نبی نعوذ باللہ تم پر موت آ جائے, تم ہلاک ہو جاؤ. نبی کے کانوں تک یہ جملہ گیا, اور حضرت عائشہ کے کانوں تک بھی یہ جملہ گیا. حضرت عائشہ فوراً جذبات میں آ گئی, کہا وعلیکم السلام واللعنت, اے یہودیو تم نے میرے سرتاج کو گالی دی ہے, میں تم کو کیسے بخش سکتی ہوں, کیسے چھوڑ سکتی ہوں, تم پر اللہ کی لعنت ہو, تم مر جاؤ, تم ہلاک ہو جاؤ. بیوی ہو تو ایسی ہو, شوہر کو کوئی ایک بات بول کے تو دیکھے. شوہر کے ڈیفنس کے لیے ہمیشہ کھڑی رہنے والی بیوی وہ ہوتی ہے میرے بھائی. حضرت عائشہ کتنی محبت کرتی تھی اللہ کے نبی سے. اچھا ایک بات بتاؤں, محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کبھی جھگڑا نہ ہو. شوہر اور بیوی میں اگر محبت ہے اس کا یہ مطلب نہیں کبھی جھگڑا نہ ہو. جھگڑا بھی ہو تو 24 گھنٹے کے اندر سالو ہو جائے, کبھی یہ منا لے کبھی وہ منا لے, جھگڑا ہو تو ایسا ہو. ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو, اور مجھے پتا چل جاتا ہے جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو. کہا اللہ کے نبی کیسے پتا چل جاتا ہے؟ کہا کہ اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کیا کہتی ہو, وَرَبِّ مُحَمَّدٍ, جب تم قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم, تم میرا نام نہیں لیتی ہو, ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے قسم کھاتی ہو. حضرت عائشہ نے کتنا پیارا جواب دیا, کہا اے اللہ کے نبی میں غصے میں, واقعی آپ صحیح فرما رہے ہیں, میں نام نہیں لیتی ہوں آپ کا, لیکن غصے میں صرف آپ کا نام نہیں لیتی ہوں, آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں, آپ کا نام چھوڑتی ہوں, آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں, آپ کی محبت تب بھی سینے میں باقی رہتی ہے. اللہ اکبر. یہ محبت تھی حضرت عائشہ.
یہودیوں نے گالی دی, حضرت عائشہ سے برداشت نہیں ہوا, فوراً جواب دیا. اور کیسا جواب دیا؟ شیر کو سوا شیر دیا کہ وعلیکم السلام واللعنت, اے یہودیوں تم پر موت آئے, تم ہلاک ہو جاؤ. نبی نے سن لیا, نبی نے فرمایا محلن یا عائشہ, اے عائشہ کول ڈاؤن, اے عائشہ آرام سے ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, کیا کر رہی ہو؟ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ, اے عائشہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے. اے عائشہ اتنے تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنے جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اما عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی شاید آپ کو پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے السلام علیکم نہیں کہا ہے, انہوں نے السلام علیکم کہا ہے, میں یہ سن کر کے کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ تم کیا سمجھتی ہو مجھے نہیں سنائی دیا؟ اے عائشہ جب انہوں نے السلام علیکم کہا میں نے جواب بھی دے دیا, میں نے کہہ دیا وعلیکم تم پر بھی ہو. جب انہوں نے کہا السلام علیکم میں نے بھی کہہ دیا وعلیکم تم پر بھی ہو. یعنی میرے نبی نے ان کی گالی کے جواب میں بھی ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا جس سے منہ گندا ہوتا ہو. گالی کا جواب بھی میرے نبی نے اتنے شائستہ انداز میں, اتنے مہذب انداز میں, اتنے سافٹ الفاظ میں دیا کہ اس میں کوئی غلط لفظ نہیں آیا. آپ نے کہا وعلیکم تم پر بھی ہو. تو میرے بھائیوں گھر میں سکون لانا ہے تو گھر میں نرمی کا ماحول پیدا کرو. آج کیا ہوتا ہے بھئی, سب انسان ہیں, بیٹے نے کچھ غلط کر دیا, باپ کیا ہے اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ تو اپنے بچوں کو ایسا مارتے جیسے جانوروں کو مارتے ہیں. بعض لوگ بیوی کی کسی غلطی پر ایسا ہاتھ اٹھا دیتے, بیوی کو اتنا برا مارتے جیسے جانوروں کو کوئی مارتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بات بولوں آپ کو, اللہ کے نبی نے اپنے آخری خطبے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. فَإِنَّهُنَّ عَوَانِي عِندَكُمْ, یہ عورتیں قیدی بن کے تمہارے پاس ہیں. کبھی غور کیا آپ نے نبی نے عورتوں کو قیدی کیوں کہا؟ وہ عورت جو شادی کے پہلے ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد تھی, جب جی چاہتا تھا سہیلیوں کے ساتھ کہیں گھومنے چلی گئی, کچھ کھانے پینے چلی گئی, کچن میں کوئی کام نہیں کرنا ہے, سارا کام ماں سنبھال رہی ہے, گھر کی کوئی صفائی نہیں کرنا, جب جی چاہتا ہے سو کے اٹھتی ہے, جب جی چاہتا ہے سوتی ہے. آج سسرال میں آئی ہے, کتنی پابندیاں اس کے ساتھ لگ گئی میرے بھائی. صبح آپ فجر کر کے سحری کھا کر کے آرام سے سوئے رہتے ہیں, آپ کی یہ بیویاں صبح 9 بجے 8 بجے اٹھتی ہیں, گھر کی صفائی کے کام کرتی ہیں, شام کے افطار کی تیاری کرنا ہے, کھانے کی تیاری کرنا ہے, کتنی شیڈیولڈ ہو جاتی ہے ان کی زندگی. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ نبی نے کہا کہ یہ عورتیں قیدی بن کے تمہارے پاس آتی ہیں, یہ قیدی بن جاتی ہیں, ان کی زندگی بڑی شیڈیولڈ ہو جاتی ہے, بڑی پابندیوں والی ہو جاتی ہے. ارے تم تو آفس میں کام کرتے ہو, سنڈے کو تمہاری چھٹی ہے, جمعہ کو تمہاری چھٹی ہے. یہ عورت تو وہ ورکر ہے جس کی ہفتے میں کوئی چھٹی نہیں ہے, جس کو 24x7 سال کے 365 دن کام کرنا ہے. تمہارا تو تہوار آیا, تمہارے تو مزے ہیں, تم دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہو, تم یہاں جا رہے ہو وہاں جا رہے ہو. عورت کا تہوار آیا تو اس کے تو کام اور بڑھ گئے, اسے زیادہ برتن دھونے ہیں, زیادہ ڈشز بنانی ہے, زیادہ کھانے بنانے. کبھی غور کرنا میرے بھائیوں, نبی نے کتنا پیارا لفظ استعمال کیا, کہا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. یہ عورتیں قیدی بن کے تمہارے پاس آتی ہیں, ان کی آزاد زندگی, ان کی فری لائف, ان کی آزادی میں بریک لگ جاتا ہے, ان کی فری لائف جو ہے وہ قید ہو جاتی ہے. اس لیے ان عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو میرے بھائی. تو گھر میں آپ بیوی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں, وہ غلام نہیں ہے آپ کی, وہ نوکر نہیں ہے آپ کی. عزت کرو, اس کی محنتوں کی, اس کی قربانیوں کی قدر کرو. اور ماں سے کہنا چاہوں گا جو ساس بنتی ہے اور بہو پر دن رات روب جھاڑتی ہے, کبھی غور کرنا, وہ ایک الگ گھر سے آئی ہے, وہ ایک الگ پریوار سے آئی ہے. اس نے اپنی ماں کو چھوڑا, اپنے باپ کو چھوڑا, اپنے بھائی کو چھوڑا, اور آج اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے رہی ہے, اپنے سسر کو باپ کا درجہ دے رہی ہے, اپنے دیوروں اور جیٹھوں کو بھائی کا درجہ دے رہی ہے, اپنی بھابھیوں کو بہنوں کا درجہ دے رہی ہے, اپنی نندوں کو بہنوں کا درجہ دے رہی ہے, اپنے سارے رشتوں کو تیاگ کر کے آپ کی 24 گھنٹے خدمت کرتی ہے. اس بہو کی قربانیوں کا یہ صلہ نہیں ہونا چاہیے. اسے رات دن تانے دیے جائیں, اسے کھٹایا جائے. کتنے گھروں میں بہوؤں کے ساتھ اتنا غلط سلوک کیا جاتا ہے کہ وہ بہو جو شادی کے موقع پر پھول جیسا چہرہ لے کے آتی ہے, سال بھر اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے. سال بھر کے بعد جو 40-50 کلو کا وزن ہوتا ہے وہ 30 اور 35 کلو اس کا وزن گھٹ جاتا ہے. میرے بھائیوں, بعض گھروں میں عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. گھروں میں محبت کا ماحول اور رفق کا ماحول ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں محبت کا ماحول ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت داخل ہوتی ہے. اور 2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. گھر کے اندر سکون لانا ہے میرے بھائی, تو صلہ رحمی کا جذبہ گھر میں ہونا چاہیے. باپ کو پتا ہو کہ میرے اوپر کیا حقوق ہیں اولاد کے, اولاد کو پتا ہو کہ میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے میرے ماں باپ کی, بھائی کو پتا ہو کہ میرے اوپر کیا حقوق ہے میرے بھائی کے. رشتوں کو جوڑنے کا سلسلہ سب سے پہلے گھر میں شروع ہونا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بعض لوگ سماج کے لیے بہت اچھے ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, سوشلی بڑے ایکٹیو ہیں, بڑی خدمت کر رہے ہیں سماج کی, بڑی سروس دے رہے ہیں سماج کو, لیکن باپ کے لیے ایک نالائق بیٹے ہیں,
ماں کے لیے ایک نالائق بیٹے ہیں, بیوی کے لیے ایک نالائق شوہر ہے. میں کہتا ہوں سماج کے لیے آپ جیسے بھی ہو پہلے گھر کے لیے اچھے بنو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین مومن وہ ہے, اکمل المومنین ایمانا, سب سے کامل ایمان والا وہ ہے, احسنہم خلقا, جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو, وہ الطفہم بآلہ, اور جس کا بیہیویئر اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو. گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو میرے بھائی, بھائی کا حق ادا کرو, باپ کا حق ادا کرو, بیٹے کا حق ادا کرو. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی نیکی کا تذکرہ کیا کیا فرمایا, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, غریبوں کا حق بعد میں دو, فقیروں کا حق بعد میں دو, یتیموں کا حق بعد میں دو, پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق دو. بعض گھروں میں بہنیں سال میں ایک بار آتی ہیں تو بھابھیوں کے چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں. اگر بھائی اپنی بہن سے محبت سے بات کرتا ہے, اسے چند پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھتا ہے, تو اس بھائی کی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اپنی بہن کو اتنا کیوں دے رہا ہے. معاف کرنا میری ماں اور بہنوں, اس غلط فہمی کو اپنے دل سے نکال دو. اگر شوہر کے مال پر اس کی بیوی کا حق ہے تو شوہر کے مال پر اس کے باپ کا بھی حق ہے, شوہر کے مال پر اس کے ماں کا بھی حق ہے, شوہر کے مال پر اس کی بہن کا بھی حق ہے. آج بڑے افسوس کی بات ہے, لوگ بہنوں کو اپنی پراپرٹی میں, اپنے باپ کی پراپرٹی میں حصہ بھی نہیں دیتے, اور سال میں ایک بار عید پر بقرعید پر جب وہ بہن اپنے گھر آتی ہے تو شوہر جو ہے ڈھنگ سے بہن سے بات بھی نہیں کرتا ہے. میرے بھائیو, یہ بہنیں جو ہے یہ بڑا سرمایہ ہوتی ہے بھائی کا. جن بہنوں کو بھائی نصیب نہیں ہوتے جا کے ان سے پوچھو, جن کے مائکے میں بھائی نہیں ہوتے, وہ عورتیں کتنا اپنا دل محسوس کے رہ جاتی ہیں. اگر آپ کسی کی بہن ہیں اور آپ اپنے بھائی سے یہ امید رکھتی ہے کہ آپ کا بھائی ہمیشہ آپ کی عزت کرے, آپ کا لحاظ رکھے, آپ کو محبت دے, تو آپ بھی اپنے شوہر کو کبھی منع مت کیجیے. اگر بہن کے مشکل ٹائم میں آپ کا شوہر جاتا ہے اور اپنی بہن کو چند پیسے دے دیتا ہے تو کوئی احسان نہیں کرتا, یہ حق ہے آپ کے بھائی کا. میرے بھائیوں, قرآن جب بھی لوگوں کو پیسہ دینے کی بات کرتا ہے, بھلائی کرنے کی بات کرتا ہے, تو قرآن کیا کہتا ہے, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دے دو. اور میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ رشتہ داروں کو دینے سے گھٹتا نہیں ہے, رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے پیسہ گھٹتا نہیں ہے, بلکہ دو فائدہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسع لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ, جو یہ چاہتا ہے کہ روزی میں برکت ہو اور جو یہ چاہتا ہے کہ عمر میں بڑھوتری ہو, عمر بڑھ جائے گی آپ کی. اب آپ پوچھیں گے کیسے عمر بڑھ جائے گی؟ عمر تو لکھی ہوئی تقدیر میں, یہ 60 سال جیے گا, یہ 70 سال جیے گا, یہ 80 سال جیے گا, یہ تو تقدیر میں لکھا ہے. عمر کیسے بڑھ جائے گی؟ آپ کی تقدیر میں اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, تو ہم اس کی عمر کو بڑھا دیں گے. یہ بھی آپ کی تقدیر میں لکھا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چاہتے ہو کہ روزی میں بڑھوتری ہو جائے اور چاہتے ہو کہ عمر میں برکت ہو جائے, فلیصل رحمہ, تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو اور رشتوں کو جوڑا کرو. اور آخری چیز میرے بھائیو, گھر میں سکون لانا ہے, گھر میں غیرت اور حیا کا ماحول پیدا کرو. آج ہمارے گھروں میں, معاف کیجیے گا, بے غیرتی آ رہی ہے. بیوی کپڑا لینے جاتی ہے, کپڑا کبھی شوہر کے ساتھ لاتی ہے, کبھی خود سے لاتی ہے. شوہر کو تو پتا ہے نا میری بیوی کیا پہن رہی ہے. اگر بیوی آپ کی ایسا کپڑا پہن رہی جس سے آپ کی بیوی بے پردگی والا کپڑا پہن رہی ہے, بیوی کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں, اور آپ شوہر ہیں, تو معاف کیجیے گا, قیامت کے دن آپ کی بیوی سے پہلے آپ سے سوال کیا جائے گا کہ تو شوہر تھا, تیری غیرت کہاں چلی گئی. باپ اگر اپنی بیٹی کو ایسا لباس پہنا رہا ہے, میں نے بعض شادیوں میں دیکھا, اللہ معاف کرے, داڑھی والا, ماتھے پر سجدے کا نشان رکھنے والا 60 سال کا ڈھیڑ باپ 4 ویلر سے اترتا ہے, کار سے اترتا ہے, اس کی جوان بیٹی ٹرانسپیرنٹ گاؤن پہن کر پورے جسم کی نمائش کر کے, سج کر کے, سور کر کے, بے پردہ ہو کر کے اپنے داڑھی والے تہجد گزار باپ کے ساتھ نکلتی ہے. کہاں گئی اس داڑھی والے باپ کی غیرت, کہاں گئی اس کی شرم و حیا؟ میرے پیارے ساتھیوں, کہاں گئی وہ غیرت جو ہمارے سماج کا قصہ ہوتی تھی؟ اگر آج ہماری لڑکیاں اور عورتیں بے حیا ہو رہی ہیں تو ہمارے مرد حضرات بھی بے غیرت ہو رہے ہیں. اور اللہ کے نبی کی حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, قیامت کے دن 3 بد نصیب ایسے ہوں گے جن کی طرف نہ تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا, نہ بات چیت کرے گا, نہ ان پر رحم فرمائے گا. کون 3 بد نصیب ہوں گے؟ آپ نے فرمایا, العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ سے تعلق توڑنے والا, اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والا, والمرأة المترجلہ, اور مردوں کی کاپی کرنے والی, مردوں کے جیسا کپڑا پہننے والی عورت, اور نمبر 3 الدیوس, وہ بے غیرت مرد, الذی یقر فی اہلہ الخبث, جو اپنے گھر والوں کے اندر بے حیائی کو برداشت کرتا ہے. بعض لوگ بیوی کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں, اب گھوم کے آئے تو اسٹیٹس پر اپنا اور بیوی کا فوٹو ڈال رہے ہیں, فیس بک پہ ڈال رہے ہیں. ارے بھائی, تیری بیوی تیری عزت ہے, تو خود اپنی عزت کو نیلام کر رہا ہے. تیری بیوی کی خوبصورتی تیرے لیے, زمانے کے لیے تھوڑی ہے. تو اپنی بیوی کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھاؤ, تو زمانے کو کیوں فائدہ پہنچا رہا ہے؟ بعض لوگ اپنی بیویوں کے فوٹوز ڈالتے ہیں, بعض عورتیں اپنے فوٹوز ڈالتی ہیں سوشل میڈیا پر. معاف کرنا میری بہنوں اور معاف کرنا میرے بھائیوں, مسلمان کے گھر کی پہچان حیا سے ہونی چاہیے اور غیرت سے ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا, حیا
جس چیز میں ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے حیا نکل جاتی ہے وہ بدصورت بن جاتی ہے۔ میری بہنیں سن لیں، آپ کی خوبصورتی آپ کی حیا میں ہے۔ آپ بہت خوبصورت ہو جائیں، بہت اسمارٹ ہو جائیں، بہت میک اپ کر لیں، لیکن اگر آپ کے اندر حیا نہیں ہے، اللہ کی قسم جس لڑکی کے اندر حیا نہ ہو وہ کبھی خوبصورت نہیں کہلا سکتی ہے۔ وہ دنیا کی نظر میں خوبصورت ہو سکتی ہے، اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں اور ایمان والوں کی نظر میں وہ کبھی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو ایک عورت شرما شرما کے چل رہی تھی، اس کی خوبصورتی کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، اس کی ہائٹ کیا تھی، اس کی پرسنالٹی کیا تھی، وہ کتنی خوبصورت تھی، اللہ نے کچھ ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے ذکر کیا تو فرمایا کہ تمشی علی الاستحیاء، وہ شرما شرما کے چل رہی تھی۔ پتہ لگا کہ ایک مسلمان لڑکی کی چال میں بھی شرم و حیا ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کو شرم و حیا سکھاؤ، اپنے گھر کا ماحول شرم و حیا والا بناؤ، پردے والا بناؤ، غیرت والا بناؤ۔ بے غیرتی ہمارے گھروں میں نہ آئے، اگر بے غیرتی آئے گی تو گھر میں سکون نہیں آئے گا۔ یہ چند باتیں تھی گھر میں سکون کے تعلق سے، بڑا وسیع موضوع تھا، چند پوائنٹس میں نے نوٹ کیے تو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو باتیں گھر میں سکون لانے کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں، اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے گھروں میں جہاں بھی بے چینی ہے، ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، اللہ ان کو سکون سے بدل دے، ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے۔ جن گھروں میں اولاد کے اور ماں باپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اللہ اولاد کے دل میں ماں باپ کی اور ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈال دے۔ جن گھروں میں بھائی بھائی کے جھگڑے ہیں، اللہ بھائی کے دل کو ملا دے، اللہ تعالیٰ بھائی بھائی کی محبت کو پیدا فرما دے۔ جن گھروں میں بھائی بہن کے رشتے خراب ہو گئے ہیں، اللہ بھائی بہنوں کی محبت کو قائم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون نازل فرمائے۔